بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتی۔ تمام کی تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تنہا اس کائنات کا شہنشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ کائنات کے ذرے ذرے پر اسی اکیلے کی حکومت، اسی اکیلے کی فرما روائی۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی ساری طاقتیں، سارے خزانے، ساری قوتیں اس اکیلے اللہ کی ہیں۔ ان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو وہ چاہے، جو وہ نہ چاہے کائنات ساری مل کر بھی وہ نہیں کر سکتی۔ اسی تنہا کا حکم آسمانوں پر، زمینوں پر، سمندروں پر، فضاؤں پر، سورج اور چاند پر، دھڑکتے ہوئے دلوں پر، زندگی اور موت کے فیصلے وہ کرتا ہے۔ عزت اور ذلت کے فیصلے اس کے پاس سے ہوتے ہیں۔ رزق کی فراوانی اور تنگی یہ وہ لکھتا ہے۔ جو وہ چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے واقع ہو کر کے رہتا ہے۔ رات کو پلٹتا ہے، دن کو بدلتا ہے، زندگیوں کو الٹتا پلٹتا ہے۔ کبھی غربت اور کبھی امیری، کبھی بادشاہت اور کبھی فقیری۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ درود و سلام ہو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ آپ سے محبت وہ زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ پر فدا ہو جانا، اپنے ماں باپ کو، اپنی جان کو قربان کر دینا، یہ عقل کا بھی تقاضا ہے، ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ آپ نے ہمیں اور اس ساری انسانیت کو اللہ سے متعارف کروایا۔ آپ نے ہمیں جہنم سے بچنے کی راہ دکھلائی۔ آپ نے ہمیں جنت جانے کا رستہ وہ ہمیں سکھایا۔ اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کیسے پانی ہے، اس کی آپ نے ہمیں تعلیم دی۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب، اللہ کے خلیل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت پر بہت بڑا احسان۔ دنیا میں بھی آپ جب تک زندہ رہے امت کی خیر خواہی فرماتے رہے، اور کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے ساری کی ساری انسانیت ربی نفسی ربی نفسی کہہ رہی ہوگی، اس وقت بھی آپ اپنی امت کی ہی خیر خواہی فرمائیں گے، اسی امت کے لیے دعا کریں گے
ربی امتی، یہی آپ کی پکار ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، جو آیات آپ کے سامنے پڑھی، ان آیات میں اللہ رب العزت نے اس منظر کو ذکر کیا ہے جو قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے، اس زندگی کو ذکر کیا ہے جو اس دنیا کی زندگی کے بعد جس کا آغاز ہونے والا ہے۔ روح نکلتے ہی جس اگلے مرحلے میں ہم منتقل ہونے والے ہیں، اس زندگی کا ذکر کیا، اور پھر اس کے اندر جو لوگ اطمینان پائیں گے، سکون پائیں گے، جو دل اور جو روحیں امن اور آتشی پائیں گی، ان کا ذکر فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، جنہیں کہا جائے گا اے مطمئن نفس، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ کہ تم اپنے رب سے راضی اور تمہارا رب تم سے راضی۔ فادخلی فی عبادی، تو جا میرے بندوں میں جا داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ اب خوف اور پریشانی اور دکھ ختم ہو چکا، میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ یہ اطمینان والی روح کیا ہے؟ اطمینان کیسے ملتا ہے؟ آج کے اس جمعے میں ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمایا، اور وہی انسان کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ اس کی غذا کس بات میں ہے، اس کا امن اور سکون وہ کس بات میں ہے، اس کی راحت اور اس کی زندگی کا سرور کس بات میں ہے، کیونکہ وہ پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے جب پیدا کیا تو انسان کو اس کے تخلیق کا مقصد بتلا کر کے اسے یہ راز بتا دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ تو دلوں کا سکون اللہ کی بندگی میں ہے، اور دلوں کی بے سکونی، نفسوں کی بربادی، وہ اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کے اندر۔ جو قوم اور جو شخص اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا، اللہ کے وجود کا ہی منکر ہے، اس کی تقدیر کا انکاری ہے، ایمان نہیں رکھتا، اس شخص کے لیے زندگی میں کبھی سکون نہیں۔ کیونکہ جب ہم رات کو اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں تو ہمیں اگر یہ یقین نہ ہو کہ ہمارا رب ہمیں صبح زندگی دے گا، اٹھائے گا، تو بھلا سوچئے کون ہے ہم میں سے جو سکون کی نیند سو سکے؟ یہ سکون کی نیند تبھی آتی ہے جب دل کے اندر یہ ایمان ہوتا ہے، یہ امید ہوتی ہے کہ صبح ہم اٹھیں گے اور ہمارا رب ہمیں اٹھائے گا۔ اور جس دل کے اندر اللہ کی ذات پر یقین نہیں، وہ تو ایک سانس لینے کے اندر بھی پریشان ہوگا کہ اگلا سانس نہ جانے آئے کہ نہ آئے۔ ایک مومن شخص، ایمان والا شخص، وہ سکون سے اپنی زندگی اس لیے گزارتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت پر یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے اس کو اگر زندگی دی ہے، اگر اس کو زندگی کے اتنے دن اس کے گزر چکے ہیں، تو وہی رب اس کی زندگی کے باقی دن بھی امن اور سکون سے گزارے۔ اسی طرح سے جو شرک کرتا ہے وہ شخص بھی کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ شرک کرنے والا کبھی کسی ایک معبود سے مطمئن نہیں ہوتا، کبھی کسی در پہ جھکے گا، کبھی کسی در پہ جھکے گا، کبھی کسی کرنی والے کو تلاش کرے گا، کبھی کسی بیڑے پار لگانے والے کے پیچھے چلے گا، کبھی کسی کے پیچھے، کبھی کسی کے پیچھے، ساری زندگی در در کی جو خاک ہے وہ چھانٹتا پھرے گا اور ذلت اور رسوائی کے اندر پڑا رہے گا۔ اور مومن شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، مشکلات میں، مصائب میں، دکھوں میں اکیلے اللہ کو پکارتا ہے۔ اس کی نگاہیں جب بھی اٹھتی ہیں آسمانوں کی طرف، اس کے ہاتھ جب بھی اٹھتے ہیں خالق کائنات سے مانگنے کے لیے، وہ جھولی کو پھیلاتا ہے تو ایک اللہ کے سامنے، وہ آنسو بہاتا ہے تو ایک مالک الملک کے سامنے،
اس کی امیدیں، اس کا توکل، اس کی محبتیں، اس کی خشیت، اس کی دل کی ساری عبادتیں ایک اللہ سے جڑی ہیں، ایک اللہ کے لیے خالص ہیں، اس لیے وہ امن میں ہے، اس لیے وہ سکون میں ہے۔ تو توحید، اللہ پر ایمان، یہ امن اور سکون، اطمینان کی بنیاد ہے۔ اسی طرح سے اجتماعی سطح پر بھی جب کوئی قوم اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لاتی ہے، اللہ نے جس شریعت کو آسمانوں سے نازل فرمایا اس شریعت کو اپنے معاشروں میں نافذ کرتی ہے، اپنی ریاستوں میں قائم کرتی ہے، تو وہ امن اور سکون پاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا قرآن کریم میں کئی مقامات پر ذکر فرمایا، اگر بستیوں والے ایمان لے آئے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے ایمان لے آئیں، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کے سامنے جھک جائیں، تو ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ کیونکہ انسان کا جسم، انسانی زندگی، اس کو جس نے بنایا ہے، جو اس کا خالق ہے، اسی کی ہدایات پہ عمل کرنے میں اس کی زندگی کی بقا ہے، اس کی زندگی کا سرور ہے، اس کی زندگی کا اطمینان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ عرب کی وہ بدعمل معاشرہ، جہالت میں، ظلم میں ڈوبا ہوا معاشرہ، جب وہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لایا، اللہ کی اطاعت کو اختیار کیا، تو کس طرح سے وہ دنیا کے کیسر و کسرا اور دنیا کی بڑی بڑی ایمپائرز کو انہوں نے تباہ کر دیا، اور پھر دنیا پہ حکمرانی کی، دنیا کو امن اور سکون کا گہوارہ بنایا۔ تو پہلا نقطہ، پہلا محور وہ اللہ کی وحدانیت ہے۔ اپنی انفرادی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں، زندگی کے ہر پہلو میں ایک اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کو پکارنا، ایک اللہ کو سجدہ، اسی کو رکوع، اسی کے لیے قیام، اسی کی اطاعت و فرما برداری، اسی کے حکموں کے سامنے اپنے سر کو جھکا دینا، یہ اللہ کی وحدانیت ہے، اور یہ زندگی میں سکون کا ضامن ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس میں بنیادی بات یہی ہے کہ اللہ کی توحید پر ایمان۔ اس لیے آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جہاں دنیا کے اندر اقوام کی تباہی و بربادی کا ذکر فرمایا، کیسے دنیا میں عاد و ثمود تباہ ہوئے، فرعون کے لشکر تباہ ہوئے، نمرود تباہ ہوا، دنیا کی بڑی بڑی ثقافتیں، بڑی بڑی تہذیبیں وہ کھنڈرات بن گئیں، ان کا جرم اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ان کا جرم اللہ کے ساتھ شرک اور کفر تھا، اللہ کی بغاوت تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے، ہم سے بڑھ کر قوتوں والا کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم ہوا اشد منہم قوہ، یہ دیکھتے نہیں ظالم کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا وہ ہے طاقتوں کا مالک، وہ ہے طاقتور، اس کے سامنے جھکنا ہے، اس کے سامنے فرما برداری۔ اور یہی توحید آخرت کے دن بھی امن اور سکون اور جنت کی طرف لے جانے کا ضامن۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیات اور احادیث بھری ہوئی کہ کیسے اہل توحید کو قیامت کے دن اللہ امن اور سکون عطا فرمائے گا۔ اور توحید کا یاد رکھو ایک مقام نہیں، توحید کے درجات ہیں، درجات، جو اس کے اندر جتنی بلندی پر ہوگا وہ اتنا ہی امن پائے گا، وہ اتنا ہی سکون پائے گا، اور جو اس میں جتنا کمزور ہوگا وہ اسی قدر تکالیف کا سامنا کرے گا۔ دوسری بات سنت کی اتباع ہے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت دے کر کے بھیجا، وہ شریعت سراپا رحمت ہے، وہ شریعت انسانوں کے لیے امن اور سکون کا باعث ہے۔ اس شریعت سے بغاوت اختیار کرنا،
اس شریعت کو ترک کر دینا، اس کے اندر نئی نئی باتوں کو ایجاد کرنا، یہ انسان کو ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے۔ بدعت ہمیشہ بے چینی اور انسان کے اندر کرب پیدا کرتی ہے۔ بدعت کا ارتکاب کرنے والا کبھی ایک بدعت کے اوپر وہ رکتا نہیں ہے، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری بڑھتا چلا جائے گا، نئے سے نئے طریقے، نئے سے نئی باتیں، ہر نئی بات جو ملے گی اس کے پیچھے، ہر نیا راستہ، ہر آواز دینے والے کے پیچھے، جبکہ سنت کا تابع دار، فرما بردار، وہ سکون میں ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی طرف دیکھتا ہے۔ جو آپ نے فرمایا اس پر ایمان لاتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ تو سنت یہ دنیا اور آخرت دونوں پہ ہمارے لیے امن اور سکون کا باعث ہے، اور بدعت دنیا اور آخرت دونوں میں ذلت اور رسوائی کا باعث ہے۔ اس لیے ہر خطبے کے اندر یہ کہلایا گیا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ گمراہی کا کیا مطلب؟ انسان کو برباد کر دینے والی ہے، اور ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی، ہر گمراہی جہنم کو لے جانے والی۔ میرے بھائیوں، یہ دو وہ بنیادی محور ہیں، جو بنیادی اساس ہے، جو امن اور سکون کی بنیاد ہے، اور اسی سے متعلق پھر بہت ساری چیزیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی، جن کے اندر ایک بہت بنیادی بات وہ ظلم سے بچنا ہے۔ ظلم وہ چیز ہے جو انسان کے امن کو برباد کر دیتا ہے۔ ظلم وہ عمل ہے جو انسان کی زندگی کے اندر زہر گھولتا ہے، حتیٰ کہ آخرت کے دن بھی اگر کوئی توحید پر ایمان رکھتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان رکھتا ہے، 5 وقت نمازیں ادا کرتا ہے، مگر دنیا کے اندر ظلم کر کے آیا، کسی کا مال مارا، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کو گالی دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، اور پھر اس سے پوچھا جائے گا، اس کو کہا جائے گا کہ لوگوں کو بدلہ دے، کہے گا اے اللہ میں کیا بدلہ دوں؟ لوگوں کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ بعض بدنصیب ایسے ہوں گے کہ لوگ موجود ہوں گے، مظلوم موجود ہوں گے، اور ابھی اس کے پاس نیکیاں ختم ہو چکی، اب یہ ان کے گناہوں کو اٹھائے گا اور جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو ظلم کو جاننا کہ ظلم کیا ہے، کس کس شکل میں معاشرے میں موجود ہے، میرے بھائیوں یہ بہت ضروری ہے۔ چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بہت سی باتیں وہ ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، اور بہت سی باتیں وہ ہیں جن پر ہم نے کمپرومائز کر لیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم نہیں ہے، کیونکہ اس کو پورے معاشرے نے تسلیم کر لیا۔ بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا، بہنوں کو حصہ نہ دینا، پھوپھیوں کو حصہ نہ دینا، باپ نے نہیں دیا اب اولاد بھی نہیں دے رہے، ان کو جہیز دے دیا اب ان کو وراثت میں حصہ نہیں۔ حالانکہ اللہ نے قرآن کریم میں نماز کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، مگر وراثت میں ایک ایک کے حصے کو بیان فرمایا۔ سورۃ النساء کو پڑھ کر کے دیکھ، ایک ایک حصے کو بیان فرمایا، اس کا اتنا حصہ، اس کو اتنا حصہ۔ تو بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہ دینا۔ ایک اور چیز، بیٹیوں کی اجازت کے بغیر ان کی شادیاں کر دینا، یہ ظلم، اور ایسے نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا۔ آپ کے پاس بچیاں آئیں، ایک نہیں کئی واقعات کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، اور انہوں نے کہا ہمارے باپ نے ہماری مرضی کے خلاف نکاح کیا، ہم یہاں پر نکاح کرنا نہیں چاہتے، ہماری شادی کر دی گئی۔ آپ نے ان نکاح کی اس نکاح کو باطل قرار دیا، فسخ قرار دیا، یہ احادیث نبویہ میں موجود، مگر ہم اس کو سننا بھی نہیں چاہتے، ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ہم باپ ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پراپرٹی ہے، اور خاص کر کے بیٹیاں وہ تو پراپرٹی ہے، جیسے چاہے جہاں مرضی چاہے بیاہ دیں۔ بھائی کا بیٹا ہے، شراب پیتا ہے بھلے پیتا ہو، بے نمازی ہے ہوتا ہو، مشرک ہے ہوتا ہو، بھائی کا بیٹا ہے، شادی تو یہی ہوگی۔ لڑکی کو وہ پسند ہے ناپسند ہے، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، بلکہ اگر کوئی بچی ایسا کہہ دے، اپنے دلوں میں جھانک کر پوچھے، میں اور آپ، ہمارے معاشرے میں کوئی بچی باپ کو یہ کہنے کی جرت رکھتی ہے کہ ابا میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتی یا وہاں کرنا چاہتی ہوں؟
کیا کوئی باپ اس کو اپنی غیرت کے اوپر لے گا یا اس کو اللہ کے دین کی روشنی میں دیکھے گا کہ یہ حق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے؟ ذرا سوچئے، آج اسلام کا نظام قائم ہو اور ہمارے بچیاں جا کر کے خلیفہ وقت کو بتائیں کہ میرے باپ نے یہاں شادی کی ہے اور ہم اس کو قبول نہیں کرتے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو پسند کریں؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں یہ دین، خلافت کا نظام، اسلام کا غلبہ وہ اسی لیے نہیں ہوتا کہ ہم چاہتے ہی نہیں ہیں، ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھنے والوں کو ہی اس سے تکلیف۔ تو میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو بدلیے، ظلم کی ہر شکل کو پہچانیے، بچوں کے ساتھ تعلقات کے اندر دیکھیے کس کس طریقے سے ہم ظلم کرتے ہیں۔ تم تو کالے ہو، تمہارا منہ جو ہے وہ ایسا ہے، تمہاری شکل ایسی ہے۔ نانکوں کے بیٹیوں کے بچوں میں اور بیٹوں کے بچوں میں فرق رکھتے ہیں۔ خاندانوں کے آپ نظام پر غور کیجئے، آپ حیران ہو جائیں گے، ظلم کی وہ شکلیں موجود ہیں کہ جن کے اوپر ہم کمپرومائز کر چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں یہ ظلم ہی نہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، جس کو چاہ تھپڑ مار دیا، جس کو چاہ گالی بک دی، جس کو چاہ جو مرضی کہہ دیا۔ کیوں؟ ہم بڑے ہیں، وہ چھوٹا ہے۔ میرے بھائیوں، یقین مانیں، ہم سب کے سب فنا ہو جانے والے ہیں۔ آج سے 50 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی یہاں نہیں ہوگا، یہ تو کنفرم ہے۔ 100 سال کے بعد ہم میں سے کوئی یہاں نہیں ہوگا، سب کی انائیں ختم ہو جائیں گی، ایک نئی نسل ہوگی جو یہاں موجود ہوگی۔ آج اس نسل نے اگر اپنی غلطیوں کو نہ پہچانا، ہندو تہذیب نے جو ہمیں ظلم وراثت کے اندر دیا ہے، جو ہمیں باطل رویے وراثت کے اندر دیے ہیں، وہ نہ سمجھے تو یاد رکھیں اس اگلی نسل کا ظلم کا بھی گناہ ہم پر ہوگا۔ ایک بچی، ہماری بیٹی، آپ اندازہ لگائیے، جو ہمارے گھروں میں پھولوں کی طرح پلتی ہے، جوان ہوتی ہے، اس کو جب ہم اگلے گھر میں بیاہتے ہیں، ہمارے کتنے دوغلے معیار ہیں۔ ہم اپنی بیٹی کے لیے نہایت نرم، مگر ہمارے معاشرے کی اکثریت آنے والی بہو کو کیا سمجھتی ہے؟ 20 سال کی بچی جب گھر میں داخل ہوتی ہے، اس سے کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ اس سے 40 سال کی عورت والا مطالبہ ہوتا ہے، پورے گھر کو سنبھالے، پورے گھر کو سنبھالے، کچن کو یہ دیکھے، سب کی توقعات کو یہ پورا کرے، دیور کی یہ خدمت کرے، نندوں کی یہ خدمت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ کون سا دین ہے کہ اللہ نے اس چیز کو فرض کیا ہے؟ اپنے آپ کو جھانکیے، اپنے گھروں میں جھانکیے، یہ نہ سوچئے کہ ہم مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو بس سب ٹھیک ہے، جو بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، بہت سی ایسی تکلیفیں ہیں جو ہم سے لوگوں کو پہنچ رہی ہیں، وہ کہہ نہیں سکتے اور ہم دیکھ نہیں سکتے، وہ کہہ نہیں سکتے اور ہم دیکھ نہیں سکتے۔ دیکھیے، ہماری بہویں ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں کی طرح رہیں، ان کو ان کی آزادی ملے، ان کو زندگی کے اندر پریشانیاں نہ ہو۔ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے کو غور کر کے دیکھیں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق؟ کیا ہمارا غصہ ہونا، ہمارا ہنسنا، ہمارا ملنا، ہمارا تعلقات کو توڑنا، یہ اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق؟ بیٹی کو طلاق ہو گئی، اللہ نہ کرے کسی کو ایسے دن دیکھنے پڑے، مگر یہ ایک زندگی کا واقعہ ہے، طلاق ہو گئی۔ اب جس گھر نے طلاق دی، اس گھر کو ہم سالہ سال اس گھر کے اندر داخل ہونے کو حرام سمجھتے ہیں، اس سے دشمنی ہے، اس سے اتنی نفرت ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا کوئی خیال نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو 1 سال تک مسلمان بھائی سے قطع تعلقی کرتا ہے، گویا اس پر اتنا گناہ ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا، اتنا بڑا اس پر گناہ ہے۔ فرمایا ہر جمعرات اور ہر سوموار کو ہر مسلمان کے گناہ کو معاف کر دیا جاتا ہے، سوائے ان 2 لوگوں کے جو آپس میں قطع تعلقی اختیار کیے ہوئے۔ 3 دن کا وقت دیا ہے، 3 دن تک ناراض ہو سکتے ہیں، غصہ کیجیے، قطع تعلقی کیجیے، 3 دن تک کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو قطع تعلقی کو ختم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، اتنی باتیں ہیں کتاب و سنت کے اندر، رشتہ داری سے متعلق، بچوں سے متعلق، بیوی سے متعلق، ماں باپ سے متعلق۔ ہم ان ساری کی ساری باتوں پہ اگر اس زندگی میں غور کر کے اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو یاد رکھیں
کہ پھر امن اور سکون وہ نہیں ملے گا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اس معاشرے کے اندر ڈپریشن عام ہے، اور ڈاکٹرز یہ بات جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیماریوں کی جو جڑ ہے وہ ڈپریشن ہے۔ تو اللہ کو سجدہ کر کے بھی، 5 وقت کی نمازیں پڑھ کر بھی ڈپریشن کیوں ہے؟ جبکہ اللہ تو کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی ثقافت کو، اپنے مزاج کو، اپنے رویوں کو اللہ رب العزت کے تعلیمات کے مطابق نہیں ڈھالا۔ ایک حدیث سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ غیرت کا جو تصور عرب کے اندر تھا وہ سب سے بڑھ کر کے تھا۔ اسلام جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ کوئی شخص اگر اپنی بیوی کو بھی برائی کے اندر دیکھتا ہے، جب تک 4 گواہ نہ لائے اس پر حد قائم نہیں ہو سکتی۔ سعد رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کیا وہ اس جرم میں مبتلا ہو اور میں 4 گواہ ڈھونڈتا پھروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا انا اغیر من سعد، یاد رکھو لوگوں، میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے، اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے اپنی غیرتوں کو، اپنے مزاجوں کو، اپنے رویوں کو، اپنے غصوں کو اللہ رب العزت کے تابع کر دو۔ یہ پیغام دیا اور انہوں نے تابع کیا۔ جائیے سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، وہاں عورتیں کیسے رہتی تھیں، وہاں گھر کیسے بستے تھے، وہاں بچے کیسے خود اعتماد اور کیسے باوقار ہوا کرتے تھے، وہاں زندگی کیسی خوبصورت تھی۔ انہوں نے تابع کیا اور پھر اللہ نے ان کو دنیا کی حکمرانی دی، دنیا کی بھی عزتیں دی اور آخرت کی بھی عزتیں دی۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی ضرورت ہے اللہ کی توحید کے معاملے میں سب سے پہلے غور کیجیے، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر غور کیجیے، کسی بدعت میں واقع نہ ہو، چاہے وہ آپ کی محبت کے نام پر ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اپنی زندگی میں غور کیجیے کہ ہم کسی ظلم کے اندر مرتکب نہ ہو، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو ہمیں یہ پیغام دیا جائے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آمین یا رب۔